ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ صبح کا آغاز نماز کے بعد توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ہر شہر، ہر گلی، محلہ سبز ہلالی پرچموں کے رنگوں میں رنگ گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر شہداء کے اہل خانہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار۔ شہداء کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب۔ نائک احمد شریف شہید نے 7 اگست 2021 کو آزاد کشمیر کے لیپا سیکٹر میں جام شہادت نوش کیا۔ جان کا نذرانہ پیش کر کے پاک سرزمین کی حفاظت کی۔ یوم آزادی پر LOC پر موجود پاک فوج کے جوانوں کا وطن سے وفا اور قومی عزم کا پیغام۔ وطن کی سلامتی، دفاع اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا۔ بارڈر پر موجود دھرتی کے سپوتوں کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ جشن آزادی پاکستان کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کے اساتذہ کا خصوصی پیغام۔ پاکستان سے والہانہ محبت کا بھرپور اظہار۔ کہتے ہیں پاکستان کی آزادی لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کا ثمر۔ مارکہ کے حق میں پاک فوج نے بھارت کو شکست دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ روس کی جانب سے 79ویں یوم آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان میں روس کے سفیر نے کی پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ اہلیان پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان زندہ باد، روس پاک دوستی پائیدار پائندہ باد کے نعروں پر مبنی خصوصی پیغام بھی جاری کیا گیا۔ اور ہمارے بحری جہازوں پر قبضہ ہوا تو مناسب جواب دیں گے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مغرب کو 2 ٹوک انداز میں سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ کہا روس بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ روس کا یورپی یونین پر بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کرنے کا بھی الزام۔ پاکستانی آج کے دن کو بھرپور انداز سے منا رہے ہیں کیونکہ جشن آزادی ہے اور آزادی کا سما جو ہے آزادی کی رونقوں کے ساتھ ہی منایا جاتا ہے۔ آپ کا شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے اور آزادی کی قدر کرنے کی بھی نصیحت۔ کہا کہ اتحاد کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں کو سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کی آزادی کے لیے حقیقت میں یہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا تھا۔ جب مسلمانوں نے سب مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنے لیے آزادی حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے لیے آ گئی۔ اور یہ اس لیے ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے کہ ہمیں اس دن آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ اس نعمت کی حفاظت اسی طرح متحد ہو کر اور یکجہتی کے ساتھ کر سکیں گے جس طرح اس کی تشکیل کے وقت اور آزادی کے حصول کے وقت ہم متحد اور ایک تھے۔ پاکستان کی تشکیل کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے وحدت و یکجہتی کا مظاہرہ کیا، یکجان ہوئے اور اپنے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور پھر کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ پاکستان کے دشمن پہلے دن سے نہیں چاہتے تھے کہ یہ روئے زمین پر ایک آزاد خطہ مسلمانوں کے لیے موجود رہے، لیکن الحمدللہ 7 دہائیوں سے یہ خطہ الحمدللہ موجود ہے اور بہت بڑی طاقت کے عنوان سے سامنے آیا ہے، اور پاکستان سے کئی گنا بڑا دشمن ہندوستان جو ہے ذلیل و خوار ہوا ہے معرکہ حق میں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس دن ہمیں مل کر پاکستان کی آزادی کا دن منانا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کی اس بڑی نعمت پر شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اور
یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا ڈٹ کر اور اتحاد اور وحدت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔